بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، 14 دنوں کے اندر آپ اگر میری پیاری بہنیں اپنے شوہر کو اپنا قابو میں کرنا چاہتی ہیں، اپنے حکم کا غلام بنانا چاہتی ہیں، آپ اپنے شوہر سے اپنی ہر من چاہی باتوں کو منوانا چاہتی ہیں، آپ اپنے شوہر کو اپنے بس میں رکھنا چاہتی ہیں، اپنا دیوانہ بنانا چاہتی ہیں، تو آپ میری پیاری بہنوں کو پھر اس وظیفے کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ نے 14 دن تک ادا کرنا ہے۔ 14 دنوں کے اندر آپ کو حیرت انگیز فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اگر میرا پیارا بھائی اپنی بیوی کو اپنے حکم کا غلام بنانا چاہتا ہے، اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، اپنا دیوانہ بنانا چاہتا ہے، اپنی من چاہی باتوں کو منوانا چاہتا ہے، تو ایسے میاں بیوی اپنے دوسرے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا سکتی ہیں۔ حالانکہ میاں بیوی میں پیار محبت اتنا پیدا ہو جائے گا کہ آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ میرا شوہر میرے لیے کتنا بدل گیا ہے، یا میری بیوی میرے لیے کتنی بدل چکی ہے۔ میاں بیوی میں سارے کے سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گالی گلوچ ختم ہو جائیں گی، مار پیٹ ختم ہو جائیں گی، اور میاں بیوی میں جتنی بھی بے اتفاقی ہو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی، عزت و اخلاق قائم ہو جائے گا، اور اتفاق بھی ان کے رشتے میں قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ آیت ہی ایسی ہے، اس آیت کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمتوں کا ساؤ جو ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی غیبانہ طور پر مدد بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آیت ہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس کے مختصر معنی یہ ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں بے بس ہوں، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ سرنڈر ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین کو منا رہی ہیں، اپنی آپ توبہ بیان فرما رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یا رب العالمین آپ ہی میرے حل کر سکتے ہیں میرے معاملات کو، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی میرا مددگار نہیں ہے۔ یہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ 14 دنوں کے اندر لازمی قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آئیں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ پاک صاف ہو کر ادا کرنا ہے، بوضو حالت میں ادا کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر آپ نے اپنے سامنے اپنے محبوب کی تصویر لے کر رکھ لینی ہے۔ محبوب یعنی کہ آپ کا شوہر، یعنی کہ محبوبہ آپ کی بیوی۔ اگر آپ کی تصویریں سامنے ہوں گی تو آپ کو جو زیادہ ہے فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے سب سے پہلے تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر جو ہے آپ نے عصر کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ عصر کی نماز آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ جتنی بھی عصر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں آپ اتنی عصر کی نماز کو ادا کر لیں۔ پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن و گمان کو باندھے جانا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی بیوی کی یا آپ نے اپنے شوہر کی تصویر کو جو ہے دیکھتے ہی جانا ہے۔ آپ نے یہ اپنے ذہن و گمان ماننا ہے کہ میں اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں اپنا غلام بنانے کے لیے ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ وہ میرے بس میں ہو جائے اور میرا ہی صرف کہنا مانے اور میرا ہی ہو کر رہ جائے، اور میں ہی اس کو جو ہے پیار محبت سے بات کروں اور وہ میرے ساتھ پیار محبت سے بات کرے، اور جو بھی ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں، اور جو ہمارے پر اتفاق نہیں ہے وہ اتفاق بھی قائم ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ میاں بیوی کے متعلق کی وظیفہ ہے، اور آپ نے ایسا ہی سوچنا ہے، اور ایسے ہی سوچ کر پھر آپ نے سب سے پہلے
14 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 14 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے اپنے جو محبوب کی یعنی کہ آپ کی بیوی کی تصویر ہوگی یا آپ کے شوہر کی تصویر ہوگی، اس کو آپ نے اٹھا کر اپنے سینے مبارک پر رکھ لینا ہے، یعنی کہ آپ نے دل مبارک پر لگا لینا ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ سے آپ نے 2 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ 2 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد آپ نے رب العالمین کی مجرب آیت پر آ جانا ہے، اور یہ آیت جو ہے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں گے تب آپ کی محبوب کی تصویر آپ کے سینے پر نہیں ہونی چاہیے، صرف اور صرف آپ جب آیت الکرسی پڑھیں گے تب ہی ہونی چاہیے۔ آپ نے پھر 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 14 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ پھر جو آپ کے سامنے آپ محبوب کی تصویر پڑی ہوگی، یعنی کہ شوہر کی تصویر پڑی ہوگی یا آپ کی بیوی کی تصویر پڑی ہوگی، اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ فونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے مختصر طور پر۔ پھر آپ نے مختصر طور پر جو ہے رب العالمین کے سامنے آپ نے اپنے معاملات کو بیان فرماتے جانا ہے، فرماتے جانا ہے، فرماتے جانا ہے، جب تک کہ آپ کے دلوں میں طرب پیدا نہ ہو جائے تب تک آپ کی دعا قبول و منظور نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے، آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو بیان بھی فرمانا ہے۔ جب آپ کا یہ جنون ہوگا کہ آپ رب العالمین کے سامنے روئیں گے بھی، گر گرائیں گے بھی، تو انشاءاللہ رب العالمین آپ کی دعائیں کو ضرور قبول و منظور فرمانا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ ایسے کی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب وظائف دنیا کے ساتھ لازمی جڑ سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ نگہبان۔